اس کے سامنے صرف ایک فائل تھی، مگر اس فائل میں نام اس کے اپنے بھائی کا تھا۔ وہ چاہتا تو آنکھ بند کر لیتا، چاہتا تو کیس کسی اور کے حوالے کر دیتا، مگر اس نے قلم اٹھایا اور رپورٹ میں سچ لکھ دیا۔ سوال یہ نہیں کہ اس نے کیا لکھا، سوال یہ ہے کہ اس کے بعد گھر میں کیا ہوا۔ جنوبی پنجاب کا ایک چھوٹا سا گاؤں، 2 کمروں کا گھر، سامنے کھیت، پیچھے کچی گلی۔ باپ کسان تھا، اپنی تھوڑی سی زمین پر سال بھر محنت کرتا۔ فصل اچھی ہو تو قرض کم ہو جاتا، خراب ہو تو پھر سے ادھار۔ گھر میں 2 بیٹے، بڑا بیٹا پولیس میں ASI، تنخواہ محدود، زندگی سادہ، وردی اس کے لیے روزگار بھی تھی اور ذمہ داری بھی۔ چھوٹا بیٹا شہر میں پراپرٹی کا کام کرتا تھا، تیز دماغ، جلدی پیسہ کمانے کی خواہش۔ گاؤں کی سادہ زندگی اسے چھوٹی لگتی تھی۔ باپ اکثر کہتا، بیٹا کم کماؤ مگر سیدھا کماؤ۔ چھوٹا بیٹا مسکرا دیتا، ابا زمانہ بدل گیا ہے۔ یہ فرق آہستہ آہستہ فاصلے میں بدل گیا۔ شہر کے تھانے میں ایک درخواست آئی۔ ایک بوڑھا آدمی، کمزور آواز، ہاتھ میں زمین کے کاغذات۔ صاحب، میری زمین میرے نام سے نکل گئی ہے، میں نے کبھی بیچی نہیں۔ ASI نے فائل کھولی، ٹرانسفر ڈیڈ مکمل تھی، دستخط، انگوٹھا، رجسٹری نمبر، کاغذوں میں سب درست تھا، لیکن بوڑھا کہہ رہا تھا یہ جیلی ہیں۔ انکوائری شروع ہوئی، ریکارڈ ٹریس ہوا، دستاویزات ایک پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے جمع کروائے گئے تھے۔ نام سامنے آیا، وہی نام جو گھر میں پکارا جاتا تھا، چھوٹا بھائی۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ کیا وہ فائل بند کر دیتا یا سچ تک جاتا؟ رات کو گھر میں سادہ سا کھانا لگا تھا۔ ASI نے آہستہ سے کہا، آج ایک کیس آیا تھا جیلی زمین کے کاغذات کا۔ چھوٹا بھائی خاموش رہا۔ نام تمہارا آ رہا ہے۔ چند سیکنڈ کی خاموشی، پھر جواب چھوٹے بھائی نے دیا، سب کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ بڑے بھائی نے کہا، جیلی دستخط ہوئے ہیں، میں نے خود نہیں کیے، آدمیوں نے کیے ہوں گے، تم بھی جانتے ہو سسٹم کیسے چلتا ہے۔ پھر وہ جملہ آیا جو سیدھا دل پر لگا، بھائی ہو یا افسر، فیصلہ کر لو۔ ماں کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ سنگین ہے۔ رات کو الگ لے جا کر بولی، بات بڑھنے نہ دینا، گھر کے معاملات گھر میں رہنے چاہیے۔ باپ چپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد بولا، اگر غلط کیا ہے تو ٹھیک کرنا بھی اسی کو ہوگا، ورنہ کل کو ہمارے نام پر داغ لگے گا۔ ASI ساری رات جاگتا رہا۔ وردی کرسی پر ٹنگی تھی، ایک طرف بھائی کا چہرہ، دوسری طرف وہ بوڑھا آدمی جس کی زمین گئی تھی۔ ایک طرف ماں کے آنسو، دوسری طرف قسم جو اس نے حلف کے وقت کھائی تھی۔ کبھی کبھی سب سے مشکل جنگ گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اگلے دن رپورٹ مکمل کرنی تھی۔ وہ چاہتا تو لکھ دیتا ثبوت ناکافی ہیں، لیکن فنگر پرنٹ پر رپورٹ آ چکی تھی۔ دستخط جیلی ثابت ہوئے تھے اور لنک صاف تھا۔ اس نے قلم اٹھایا، تحقیقی رپورٹ میں لکھا، دستاویزات جیلی ثابت ہوئیں، متعلقہ پراپرٹی ڈیلر کے خلاف کارروائی کی سفارش کی جاتی ہے۔ نام شامل کیا اپنے بھائی کا۔ قلم رکھتے وقت ہاتھ ہلکا سا کانپا، لیکن سطر پوری لکھی گئی۔ نوٹس جاری ہوا، بھائی کو تھانے بلایا گیا۔ کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی ہتھ کڑی نہیں، صرف ایک سرکاری کمرہ، 2 کرسیاں۔ آپ پر جیلی دستاویزات فراہم کرنے کا الزام ہے۔ بھائی نے آنکھوں میں دیکھا۔ خوش ہو؟ جواب میں خاموشی تھی۔ کیس عدالت گیا، ثبوت پیش ہوئے، جج نے فیصلہ سنایا، جیلی کاغذات کی بنیاد پر بھاری جرمانہ، متاثرہ شخص کو مکمل مالی معاوضہ، کاروباری لائسنس معطل۔ جیل نہیں ہوئی مگر ساکھ ختم ہو گئی۔ گھر میں کئی ہفتے خاموشی رہی۔ ماں دونوں بیٹوں سے الگ الگ بات کرتی، چھوٹا بیٹا کم گھر آنے لگا۔ ایک دن باپ کھیت میں بڑے بیٹے کے پاس آیا، کچھ دیر مٹی ہاتھ میں لے کر دیکھتا رہا، پھر بولا، زمین امانت ہوتی ہے، جو اس کے ساتھ دھوکہ کرے وہ خود سے بھی کرے گا۔ یہ ڈانٹ نہیں تھی، یہ تسلی بھی نہیں تھی، ایک حقیقت تھی۔ چند دن بعد وہی بوڑھا آدمی آیا، آنکھوں میں آنسو، میری زمین واپس ہو گئی۔ کوئی جشن نہیں ہوا، کوئی تصویر نہیں بنی، بس ایک خاموش سا سکون تھا۔ آج بھی وہی ASI ہے، وہی تنخواہ ہے،
वही घर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उसे मालूम है कि वर्दी पहनना आसान है मगर उसके मुताबिक जीना मुश्किल। ये कहानी किसी हीरो की नहीं थी, ये सिर्फ एक फैसले की कहानी थी। जब गलती घर के अंदर हो तो इंसाफ बाहर से शुरू नहीं होता। सच सच बताएं, अगर आपकी मेज़ पर अपने भाई का नाम होता क्या आप रिपोर्ट लिखते? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप समझते हैं कि इस मुआशरे में असूल अभी भी अहम हैं तो किस्सा मुख्तसर को सब्सक्राइब करें। ये चैनल सिर्फ वो फैसले दिखाता है जो खामोशी से मुआशरा बदल देते हैं। अगर आप भी ऐसे फैसलों पर यकीन रखते हैं तो हमारे साथ रहें।